کیا آپ جانتے ہیں کہ جو ہرن ہوتی ہے اس کی سپیڈ فی کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے کیا ہے اور شیر کی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو آج آپ کے ساتھ ایک حیرت زدہ کر دینے والی بات جو ایک بہت گہری ہے، یعنی اگر انسان سوچے تو بہت سی چیزیں بہت سے معمے حل کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جو ہرن ہوتی ہے اس کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے، اور جو شیر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی رفتار ہوتی ہے؟ اس کی رفتار 58 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں ہاف کا تقریباً فرق ہے ہرن اور شیر کے درمیان، ان کی رفتار کے درمیان۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے، بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ ہرن کا شکار ہمیشہ شیر کرتا ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ آج وجہ بتاتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا حجم کے حساب سے، بناوٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے شیر کو ایک ایسی بناوٹ دی ہے کہ کوئی بھی انسان دیکھتا ہے، کوئی بھی چیز اس کو دیکھتی ہے تو ایک طرح سے خوف طاری ہو جاتا ہے، انسان اسی وقت ایک خوف کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو احساس کمتری یا کمی کی طرف لے کے آتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہی ساری صورتحال ہوتی ہے ہرن کے ساتھ کہ وہ اتنی زیادہ رفتار رکھنے کے باوجود، یعنی 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار، ذرا اندازہ لگائیے اس کی رفتار ہے، اور 58 کلومیٹر 58 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار شیر کی ہے، لیکن ہمیشہ شیر کیوں حاوی ہو جاتا ہے اس ہرن کے اوپر؟ صرف اس لیے کہ وہ جب شیر کو دیکھتی ہے ہرن تو وہ خوفناک جو اس کی بناوٹ ہے اور جو اس کا ایک روب دبدبا قائم ہو گیا ہے اس کے شکار کی وجہ سے، اس کے پنجوں کی وجہ سے، اس خوفناک ارادوں کی وجہ سے، وہ اس کی وجہ سے ہمیشہ جو ہرن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ایسی سچویشن میں چلی جاتی ہے جہاں پہ وہ جو ایک رفتار ہونے کے باوجود، ایک صلاحیت ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اس کا شکار بن جاتی ہے۔ ہمارے انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم اگر زندگیوں میں دیکھیں، ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور سب کو الگ الگ صلاحیتیں دی، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ ہمیں تلاش نہیں ہو سکتی۔ ہم جیسے خودی کی بات کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ہمیشہ اگر ہمارے اندر کوئی صلاحیت بھی ہے اور ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کے پاس مال و دولت، پیسہ، آسائشیں، سہولتیں زیادہ ہیں تو ہمارے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو ہم قدم نہیں بڑھا پاتے، صرف اس احساس کمتری کی وجہ سے کہ ہم دوسرے کو ہمیشہ اس حیثیت کے پہلو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ہرن اور شیر کی طرح اپنے آپ کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، شکل و صورت کے حساب سے، لباس کے حساب سے، سہولتوں کے حساب سے، پیسے کے حساب سے، مال و دولت کے حساب سے، اسٹیٹس کے حساب سے، ہر طرح سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو کمپیئر کرنا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، یہی ہمیں احساس کمتری میں لے کے جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کا شکار نہیں ہونا چاہتے، آپ زندگی میں اپنی صلاحیت کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہرن اور شیر کی ایک مثال بڑی گہری بات تھی جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر آپ کے دل کی تختیوں پہ یہ نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن کی کھڑکیوں میں یہ بات بٹھا لیں تو زندگی میں کبھی بھی آپ ڈی موٹیویٹ بھی نہیں ہوں گے، دوسروں کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کریں گے، اور اس صورتحال میں کبھی کسی کا شکار بھی نہیں ہوں گے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے نا اس کے اوپر اعتماد کر کے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کر کے، اللہ تعالیٰ کے نظام پہ یقین کر کے آپ کوشش کریں گے تو زندگی میں وہ مقام آئے گا جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ شکریہ۔